بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اردو پروفیسر۔ ایک آدمی نہ وہ جم جاتا تھا اور نہ ہی کوئی سپلیمنٹ لیتا تھا، بس اس نے صرف ایک کام کیا، روزانہ 30 منٹ کی واک۔ مسلسل 30 دن واک کرنے کے بعد اس کا وزن کم ہوا اور نیند میں بہتری آئی، اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا دل پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا کیسے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق روزانہ کم از کم 30 منٹ تک فزیکل ایکٹیویٹی یا واک کرنا دل کی بیماری اور فالج کے خطرے کو حیران کن حد تک کم کر سکتا ہے۔ ایک اور اسٹڈی میں دیکھا گیا ہے کہ باقاعدہ چلنے والے افراد میں دل کی بیماری کا خطرہ تقریباً 20% تک کم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ واک کرنا یا چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے، آکسیجن پٹھوں تک پہنچتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جس میں آپ کی باڈی سلیپنگ موڈ سے نکل کر پرفارمنس میں آ جاتی ہے۔ تو محترم دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزانہ صرف 30 منٹ چلنے سے آپ کی باڈی میں کون کون سی حیران کن تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ واک کرنے کے پہلے دن، دوسرے دن اور 7ویں دن تک آپ اپنے اندر کون سی تبدیلیاں محسوس کرو گے۔ سائنس اور مختلف یونیورسٹیز کی ریسرچ اور اسٹڈی اس کے متعلق کیا انکشافات کرتی ہیں؟ 30 منٹ کی واک سے آپ کے موڈ اور تمام باڈی آرگنز پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دوستو، یہ ویڈیو مکمل ریسرچ اور اسٹڈی کرنے کے بعد تیار کی گئی ہے، تو ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سوال یا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ آپ روزانہ 30 منٹ کی واک شروع کریں اور دیکھیں کہ کیا یہی وہ چینجز آپ کی باڈی میں آئی ہیں جو ہم نے اس ویڈیو میں بتائی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ محترم دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ واک کس طرح کی جائے۔ کچھ لوگ واک کے دوران کچھ ایسی مسٹیک یا واک کرنے کے رولز کو فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ کئی مہینوں تک واک تو کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو اچھے ریزلٹس نہیں مل پاتے۔ تو سب سے پہلے برسک واک کریں۔ برسک واک کا مطلب ہے تیز چلنا۔ کتنا تیز چلنا؟ اتنا تیز چلنا کہ جتنی آپ میں کیپیسٹی ہے، جس سے آپ کا سانس پھولنے لگے، جتنا میکسیمم آپ کی باڈی آپ کو الاؤ کرے، یعنی 5 سے 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے تو آپ کو ضرور چلنا چاہیے۔ بالکل سلو اور لیزی باڈی پوسچر کے ساتھ ہرگز واک نہ کریں۔ تیز اور مناسب سٹیپس کے ساتھ آرام سے چلیں۔ واک کے دوران موبائل کا استعمال اور میوزک کو اوائڈ کریں، کیونکہ اس سے واک پر فوکس ہونے کی بجائے آپ کا فوکس دوسری طرف ہو جاتا ہے، اور دوسرا موبائل فون کی ریڈیشن واک کے دوران آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ واک کے لیے فلیکسیبل کپڑے ہی پہننے چاہیے، چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل۔ اپنا باڈی پوسچر بالکل سیدھا رکھیں۔ ٹی شرٹ کے ساتھ سپورٹس ٹراؤزر اور جاگرز واک کے لیے بیسٹ ہیں۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کی ایک ریسرچ کے مطابق روزانہ کم از کم 30 منٹ کی واک ہارٹ پرابلم، ڈائبٹیز اور کئی کرونک ڈیزیز کا خطرہ کم کر دیتی ہے۔ اسٹینڈفورڈ یونیورسٹی آف لنڈن کی ایک حیران کن ریسرچ کے مطابق ڈیلی واک سے آپ کی کریٹو تھنکنگ تقریباً 60% تک بڑھ سکتی ہے۔ واک یا تیز چلنا صرف ایک ایکسرسائز نہیں، بلکہ یہ آپ کی باڈی کی انٹرنل میڈیسن بھی ہے۔ کچھ سائنٹیفک اسٹڈیز میں ایک دلچسپ حقیقت سامنے آئی ہے کہ روزانہ 8000 سے 10000 سٹیپس چلنا انسانی جسم میں موجود سیلز کی عمر بڑھنے کی سپیڈ کو سلو کر دیتا ہے، یعنی واک آپ کے لیے اینٹی ایجنگ کا بھی کام کرتی ہے۔ واک جسم کے اندر انفلیمیشن کو کم کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ برسک واک کرنے سے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی باڈی اور آپ کے تمام آرگنز میں کیا بدلاؤ آتا ہے۔ واک کرنے کے بعد پہلے دن ودن 20 آورز آپ خود کو بہت ریلیکس محسوس کرنے لگو گے۔ آپ کی انزائٹی اور ڈپریشن کم ہوتا ہوا محسوس ہوگا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ واک یا تیز چلنے سے ہمارے دماغ اور جسم میں بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے اور انڈورفن نامی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں۔ واک کرنے کے پہلے ہی دن آپ خود کو سٹریس فری اور خوشی محسوس کرو گے۔ واک کرنے کے دوسرے دن آپ فیل کرو گے کہ آپ کے پیٹ کا بھاری پن کم ہو رہا ہے، آپ کی بلوٹنگ میں کمی آ رہی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد آپ کو عجیب سا بھاری پن محسوس ہوتا ہے، اس میں کمی آ رہی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ واک کرتے ہو تو دوسرے دن آپ کے جی آئی سسٹم میں ویگس اسٹیمولیشن، یعنی پیٹ کی آنتوں اور باڈی کی موومنٹ بڑھ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پیٹ کا بھاری پن کم محسوس ہوتا ہے۔ واک شروع کرنے کے تیسرے دن آپ فیل کریں گے کہ آپ خود کو زیادہ سٹرونگ اور انرجی محسوس کریں گے۔ آپ کی تھکاوٹ کم ہو گئی ہے، آپ کا سٹیمنا بڑھ رہا ہے، آپ کو باہر جانا اور کام کرنا زیادہ اچھا لگنے لگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ واک کرنے سے ہماری باڈی کے مسلز خود کو ریلیکس محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، جو بھی چینجز آپ کو ہم ڈے 1، ڈے 2، ڈے 3 بتا رہے ہیں، ان کی لسٹ آپ کے لیے آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن واک کے ایک ہفتہ کے اندر اندر یہ سب چینجز آپ کو ضرور
जरूर महसूस होंगी। वॉक करने के चौथे दिन आप महसूस करेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा रहता था तो वो नॉर्मल रहने लगा है और खाना खाने के बाद शुगर लेवल भी कम होना शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन के लिए इंसेंटिविटी आने लगी है। वो रिसेप्टर जो ग्लूकोज को ब्लड से बाहर लेकर जाते थे, इनका नंबर भी बढ़ने लगा है। इसके साथ ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। वॉक करने के 5वें दिन आपको गहरी और अच्छी नींद आती है। सुबह आप ज्यादा फ्रेश उठते हो। आपको अर्ली मॉर्निंग एंजाइटी नहीं महसूस होती। आपको अपना डे नाइट साइकिल अच्छा और बेहतर महसूस होने लगता है। वॉक करने के 6ठे दिन आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका अब्डोमिनल फैट कम होने लगा है। हो सकता है आपको अपना वेट अभी लूज होता हुआ महसूस ना हो, लेकिन आपको अपने जिस्म के चारों तरफ का फैट कम होता हुआ जरूर महसूस होगा। ऐसा इसलिए होता है कि वॉक करने से आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा अच्छा रहने लगता है। वॉक करने के 7वें दिन आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी बेहतर हो रही है। फिजिकली और मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और खुद को अच्छा महसूस कर रहे हैं और आप ज्यादा वॉक करने की तरफ ज्यादा मोटिवेट होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वॉक करने से हमारे ब्रेन में मौजूद खुशी और सुकून देने वाले हार्मोन ज्यादा एक्टिव रहने लगते हैं। ये सारी बातें रिसर्च या ये साइंस में भी आपको यकीन ना आए या आप इसे थियोरेटिकली इससे डिसएग्री करें, लेकिन फिर भी आप आज ही से ब्रिस्क वॉक करना शुरू करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट, तो आप अपने अंदर वाज़िया तब्दीलियां ऑब्जर्व करेंगे। वॉक करने से जो तब्दीलियां आप खुद में महसूस करते हैं, इनको अप्रिशिएट करें, इनको लिखें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन से आपके नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।